لکھنؤ کی گلی کوچے۔ اب لکھنؤ کے کچھ پرانے اور قدیم اور مشہور محلوں کے بارے میں اور ان کے واقعات اور ان کی تاریخ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کازمین روڈ، منصور نگر، کشمیری محلہ وغیرہ کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کشمیری محلہ۔ وزیر علی خان کی شادی میں جو لوگ کشمیر سے شرکت کے لیے آئے تھے اور پھر وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے، اس میں غیر مسلم گروہ تھے جنہوں نے یہ محلہ بسایا اور اب تک ہندو نسل کے کشمیری لوگ آباد ہیں۔ حکومت کا عدل و انصاف فرقہ وارانہ جذبات کا علاقمہ کر چکا تھا، اس لیے رفتہ رفتہ محلے میں مسلمانوں کی آبادی بھی بڑھی، اور اس وقت جو آثار قدیمہ ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ باولی حیدر بیگ۔ فتح پور سیکری کا فاضل مؤلف تحقیق لفظ کے سلسلے میں رقم تراز ہے کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ باولی کا لفظ اصل میں بابری تھا، جس کا رواج شہنشاہ بابر کے وقت سے ہوا، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ باولیاں عہد بابر سے پہلے ملک میں تھی، پہلے انہیں دائیں یا بائیں کہا کرتے تھے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ بابر نے بھی اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں باولی کا لفظ رائج تھا، لیکن باولی کا لفظ اصل میں باہلی تھا۔ باہلا اس چشمے کو کہتے ہیں جو فوارے کی مانند زمین سے زور سے نکلتا ہے۔ تاریخ لکھنؤ میں کئی جگہ آپ کو باولیاں ملیں گی۔ یہ کنواں حیدر بیگ کا بنوایا ہوا ہے اور عمارت کا کھنڈر اب بھی باقی ہے۔ نواب امیر الدولہ حیدر بیگ اور نور بیگ وزارت صفدر جنگ میں کابل سے ہندوستان آئے۔ سلطان پور میں جو عزت حاصل کی اس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، جو کسی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ میں جب ایلچ خان کا اقتدار ختم ہوا تو جان بیرسٹو انگریز کی سفارش سے شعبان 1190 ہجری میں ان کی جگہ پر مقرر ہوئے اور امیر الدولہ حیدر بیگ خطاب ہوا۔ ان کی زندگی کا یہ کارنامہ ہے کہ راجہ سورت سنگھ کو، جو سعادت علی خان مرحوم کے بعد بریلی پہ قابض تھا، معزول کر دیا اور کندن لال کو مقرر کیا۔ ان کو نجومیوں سے بڑی عقیدت تھی۔ اور نجومیوں سے بڑی عقیدت تھی، اس کی وجہ سے کوئی بھی کام بغیر ساتھ دیکھے نہ کرتے تھے۔ ذوف معدہ میں مبتلا ہو کر ذیقعد 1206 ہجری میں وفات پائی اور کشمیری باغ میں دفن ہوئے۔ امیر الدولہ کے بیٹے اکبر علی خان نواب امیر الدولہ وزیر کے پیش دست تھے اور پوتا مرزا محمد تقی منصور نگر میں رہتے تھے۔ حیدر بیگ کا ایک تالاب بھی موجود ہے جس میں کبھی پانی ہوا ہوگا یا باولی رہی ہوگی، جو 200 برس کی عمارت ہے، جس کی پختگی اور پائیداری دیکھنے سے بھی واضح ہے۔ یہ واقعات اس وقت کے ہیں جس وقت اس تاریخی کتاب کو لکھا جا رہا تھا۔ 3 شوال 1377 ہجری کو کاتب نے 12 دری حیدر بیگ کی ایک دیوار دیکھی جو اس قدر چوڑی ہے کہ اس پر کھٹولا بچھایا جا سکتا ہے۔ اس دیوار کے محاذ میں کوٹھے پر ایک چھوٹی سی مسجد اس وقت کی ہے جو مسجد خانہ ہے۔ مطبع سبحانی، مطبع مطلب پریس، مسیح الزماں پسر نور محمد نے اس محلے میں ایک چھاپا خانہ کھولا۔ 1264 ہجری کے مطبوعات اور درسیات بہترین طریقے پر چھاپے جاتے تھے۔ یہ رسالہ عہد شاہی کے ہی طباعتی خصوصیات کا حامل تھا۔ کشور گنج، تاج آرا بیگم دختر نواب حسین الدین خان مرحوم کا آباد کردہ علاقہ اس وقت بالکل ویران ہے۔ یہ خاتون آخری تاجدار اودھ کی ماں تھی۔ ان کے موری سے اعلیٰ وزرائے دہلی کے نسل تھے۔ جب بادشاہ چہارم حضرت امجد علی شاہ کی رفیقہ حیات ہوئی تو عقد کے بعد ملکہ کشور کا خطاب ملا۔ بڑی شاندار زندگی بسر کی۔ انقلاب سلطنت کے بعد مصائب کا شکار ہوئیں
اور جاہ اور حشم اس طرح مسافرت میں ختم ہوا کہ انقلاب سلطنت کے بعد بیٹے کی خاطر لندن روانہ ہوئی۔ آغا حجو شرف نے اپنی مثنوی میں اس سفر کا ذکر کیا ہے۔ نہ پھر ملکہ کشور نے تاخیر کی نہ پھر ملکہ کشور نے تاخیر کی، سفر کی بہت جلد تدبیر کی، غرض ایک دخانی منگایا جہاز، سواری کی خاطر جب آیا جہاز۔ لندن میں جس اعزاز و اکرام سے آپ کا خیر مقدم ہوا تاریخ میں نمایاں الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور اس سفر لندن کے بارے میں نہ جانے کتنے تاریخ دانوں نے واقعات کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس میں دونوں شامل ہیں، یعنی اس ملک کے بھی اور لندن کے بھی۔ اسی میں ایک مورخ لکھتا ہے، لندن میں ملکہ کشور کا 8ویں دن دربار لگتا تھا۔ پنج شبہ کو سینکڑوں لیڈیز ان سے ملنے آتی تھیں۔ جب سے اس ملک پر انگریزوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملکہ وکٹوریہ نے زنانہ دربار کیا ہو۔ زنانہ دربار میں کوئی مرد نہ ہوتا۔ دربار خاص میں ملکہ کشور اور دونوں شاہزادے اور تاریخ تاں گئے۔ ملکہ کشور سے ملکہ معظمہ نے ہاتھ ملایا، اور جیسی کرسی پر خود بیٹھتی ویسی کرسی ان کے لیے تھی۔ ایک پہلو میں مرزا ولیعہد بہادر اور ایک پہلو میں مرزا اسکندر حشمت کھڑے ہوئے۔ لکھنؤ میں غدر ہو جانے سے ملکہ کشور کا احتجاج کمزور ہو گیا، اور مایوسی میں پیرس یعنی فرانس چلی آئی، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ واجد علی شاہ نے اس سانحے کے بارے میں کچھ اس انداز میں لکھا ہے، کہتے ہیں، جو تھی ملکہ کشور خوش لقب، وہ تھی والدہ میری اے ذی نسب، مقدم رجب پر جو ہوتا ہے ماں، ہوا اس میں یہ واقعہ آہ آہ، نویں تھی جو تاریخ اس ماہ کی، قیامت بپا ہو گئی آہ کی، میری والدہ تھی جو عفت معاب، وہ جنت کو راہی ہوئی ہیں شتاب، وہ دن بدھ کا ایسا قیامت ہوا کہ مجھ دل جلے پہ آفت ہوا، لکھوں ماں کا سن میں بسد بیم و یاس، کٹے سال تھے 5 پر 50۔ 21 فروری 1858 عیسوی کو جب آپ نے رحلت کی، سلطان روم اور بہت سی مختلف حکومتوں کے سفیر اور لاتعداد معززین اور عام پبلک نے جنازے میں شرکت کی، اور پیرس میں آپ کا مدفن ہوا۔ اور ان کے جنازے میں شامل ہونے والوں کا گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کا تقریباً 5 میل تک کا لمبا ہجوم تھا۔ کشمیری محلے میں چوک سے جاتے وقت اب تک بائیں ہاتھ کی طرف ایک چھوٹی سی مگر خوبصورت مسجد ہے۔ جمعہ مسجد کے بعد اس سے بہتر مسجد بنوانا بیگمات اودھ کے تصور میں بھی نہ تھا، اور پھر خلوص نیت میں بھی فرق آ جاتا۔ اس لیے مادر شاہ نے یہ مسجد بنوائی، قبولیت کی منزل سے قریب رہی، گرد و پیش کی کچھ عمارات بھی جو کھنڈر کی صورت میں ہیں، اور نیچے دکانات ہیں۔ ناواقف لوگ اس کو نواب محمد ہادی کی مسجد کہتے ہیں، چونکہ نواب محمد ہادی ہی اس مسجد کے باشندے تھے، اس لیے وہ ان کے نام سے مشہور ہو گئی۔ گندھی کی مسجد انگوری باغ کے قریب سڑک کے داہنی طرف ایک چھوٹی سی مسجد ہے، جس کے پہلو پر دیوار قبلہ سے قریب شیشی اور پیالے کا ڈیزائن چونے کی بنی ہوئی ہے۔ غالباً یہ کسی تیل اور عطر بیچنے والے کی یادگار ہے، اور اب اس مسجد کی مرمت بھی ہو چکی ہے۔ رفیق الدولہ کا پھاٹک، آپ حضرت محمد علی شاہ بادشاہ کے مصاحب خاص تھے۔ غریب پروری تھی مزاج میں، وزارت کی خبر شہر میں گرم تھی، اور وہ متمنی بھی تھے۔ 5 بیٹے چھوڑ کر دنیا سے گزرے۔ صاحبزادوں کو 3 لاکھ روپیہ ترکہ میں ملا۔ ایک بیٹے کا نواب بندگاہ تھا۔ تخت نشینی کے بعد بادشاہ نے فرمایا، اپنے بیٹے کو کبھی نہیں ملاتے۔ عرض کیا، قبلہ عالم، اس کا دماغ
خراب ہے، اور واقعی وہ مال خولیہ میں مبتلا تھا۔ حسب الطلب سمجھا بجھا کر دربار میں لائے۔ اشرفیہ نظر کرنے کا وقت آیا تو باپ کے حسب ہدایت نظر دی، مگر جب بادشاہ نے ہاتھ رکھا تو ایک سخت لفظ کہہ کر بولے۔ لیلے کا ہاتھ سمیٹ لیا۔ رفیق الدولہ مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگے۔ بادشاہ نے فرمایا وہ تو پاگل ہے، میں تو پاگل نہیں ہوں، یہ کہہ کر اس کے علاوہ 7 پارچے کی خلعت کی ایک رقم جو 1.25 لاکھ بتائی جاتی ہے مٹھائی کھانے کو لے دی۔ یہ اس وقت کے حالات تھے اور اس طریقے کے حکمرانوں کا انداز تھا، اور یہ سب محلے اور یہ سب یادگار عمارتیں وغیرہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے یہ وہاں کے رہنے والے، پرانے رہنے والے ہی بتا پائیں گے۔ حکایت ہے کہ رفیق الدولہ نے ایک شادی کی تقریب میں مجتہد العصر کے سامنے سونے کا اگالدان تھوکنے کے لیے بڑھا دیا۔ آپ نے ان کو غور سے دیکھ کر کہا، ہم چاندی سونے پر تھوکتے بھی نہیں۔ رفیق الدولہ کا عالیشان مکان موجود ہے اور ان کی اولاد بھی غالباً سکونت پذیر ہے۔ رفیق الدولہ کا امام باڑہ بھی محل سرا کے سامنے تھا، جو ذاتی مکان کی صورت میں باقی ہے۔ حسن پوریہ، یہ محلہ بھی کشمیری محلے کا ٹکڑا ہے اور نواب حسن رضا خان مرحوم کی طرف نسبت ہے۔ حسن پوریہ کہا جاتا ہے۔ اس حلقے کے بیشتر قدیم مکانات کی جگہ شرغا پارک ہے۔ کمال لکھنؤ کی آخری دور میں اس محلے میں ہر منگل کو بلیغ، دانش، آفتاب، ظریف اور ان کے ہم عصر شعراء جمع ہوتے تھے اور اپنا کلام سناتے تھے۔ ان لوگوں کے بعد لکھنؤ کی قدیم تہذیب ختم ہو گئی۔ ایلچ خاں کا میدان۔ ایلچ خاں کا اصل نام ایرج خاں تھا، جو افغان زادہ تھے اور مذہباً حنفی تھے۔ پہلے افلاس میں دن گزرتے تھے۔ شجاع الدولہ کے زمانے میں بازار لشکر کی داروغائی ملی، لکھے پڑھے نہ تھے، عقل و دماغ سے ترقی کی اور آخر میں مختار الدولہ کی جگہ آصف الدولہ کے وزیر ہو گئے۔ مزاج نے کئی مرتبہ کروٹ لی اور واقعات زندگی تاریخ میں درج ہیں۔ مکان مفتاح الدولہ اودھ کے خزینہ دار غدر کے بعد سے میدان ایلچ میں رہتے تھے، اور یہ عہدہ ان کو موروثی اپنے باپ کپتان فتح علی سے حاصل ہوا تھا۔ یہ وہی پامرد یعنی مستقل مزاج اور وفادار انسان تھے جس نے انگریزوں کو شاہی خزانہ نہ بتایا اور توپ کے منہ پر بندھوانے میں بھی انگریز کامیاب نہ ہوئے۔ مشہور ہے کہ خزانہ 2 حصوں میں تقسیم تھا، جورا اور بہورا۔ جورا ملکی، سیاسی اور ذاتی ضرورتوں پر خاندان شاہی کی طرف صرف ہوتا تھا، اور بہورا فکس ڈپازٹ تھا۔ وہ تاحال محفوظ ہے اور وہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ مفتاح الدولہ کا وہ مکان جس میں ان کے صاحبزادے مخزن الدولہ رہتے تھے 50 برس پہلے کا تاریخ داں نے دیکھا تھا۔ ایک کھپریل تھی اور شاید ایک دالان۔ مخزن الدولہ بہت بوڑھے مگر خوبصورت اور حسین تھے۔ گوری رنگت، شہاب ایسا رنگ، نورانی چہرہ، خشخشی داڑھی۔ عوام میں شہرت ہے کہ واجد علی شاہ کلکتہ جانے کے بعد بھیس بدل کر لکھنؤ آئے اور یہاں سے جواہرات لے کر مٹھیا برج گئے، اور مخزن الدولہ نے اسی گھر سے ان کی ضرورتیں پوری کر دی۔ تاریخی حیثیت سے دوبارہ شاہ مرحوم کا آنا ثابت نہیں ہے۔ آخری شاہ اودھ مفتاح الدولہ کو چچا کہتے تھے اور کافی احترام کرتے تھے۔ مفتاح الدولہ کا خاندانی شجرہ موہنی کے پوروے تک پہنچ کر آئے گا، یعنی اس کتاب میں جب موہنی پوروے کا ذکر ہوگا تو ان کے شجرے کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، اور خزانے پر مختصر بحث قیصر باغ اور لال باغ کے عنوان کے تحت کسی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ رستم نگر۔ تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ رستم نگر کس کا بسایا ہوا ہے۔ عہد نصیر الدین حیدر میں رستم خان قاسم خان کا کہیں کہیں ذکر
جو فتح براد بنارسی کی نسل سے تھے۔ ماں کا نام جمیل النساء اور باپ بیگ تھے، اور کچھ تعجب نہیں اگر یہ محلہ ان کی یادگار ہے تو رستم نگر میں موجودی لکھنؤ بھی آباد تھے، اور جگہ جگہ اہل دولت کی ڈیوڑیاں تھیں۔ ایک قبرستان کا بھی ذکر ملتا ہے جو کھیتوں کے اس بیچ میں تھا۔ رستم نگر محلے کے زیادہ تر آثار قدیمہ مٹ گئے ہیں، اور کچھ ابھی ابھی تھوڑے بہت باقی ہیں۔ اسی علاقے کی ایک اور مشہور مکان کے بارے میں سن لیجئے۔ مکان بی بی ملانی، یہ ایک علم دوست خاتون تھی۔ نواب محبت خاں ابن حافظ رحمت خاں والیے روہیل کھنڈ کے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی تھی۔ 10 روپے ماہوار اور خوراک پر نوکر تھی۔ آپ ادانہ لکھنؤ لایا۔ ہنر مندی نے یہاں بھی ایک سر افتخار بلند کیا اور رستم نگر میں گھر لیا۔ عمرائے اودھ نے اپنے نونہال کی تعلیقی اور تعلیم سے متعلق ان کی خدمات حاصل کی۔ بنارس کا وہ قافلہ جس میں حسینی بیگم آئندہ ہونے والی تھی، ملکہ زمانیہ تھی، انہی کے مکان میں اتری تھی۔ نواب محبت خاں حافظ رحمت خاں کی اولاد کو بھی لکھنؤ آنا پڑا، اور نواب محبت خاں اور ان کے پیر بھائی شاہ خواجہ حسن اور شاہ خواجہ حسین بھی ساتھ آئے۔ یہ دونوں فرد خواجہ حسن مودودی کی نسل سے تھے۔ لکھنؤ کو وطن بنانے کے بعد اس خاندان کے ایک لڑکی سلطان عالم کے عقد میں آئی اور اشتیاق محل لقب قرار پایا۔ شاہ کے ساتھ دیرینہ کینہ رکھنے والے افراد سسرال والوں نے وفا کی اور اس خاندان کے محمد شریف شاہ کے ساتھ کلکتہ بھی گئے۔ 17 اگست 1863 کو 40 سال کی عمر میں انتقال کیا اور درد شکم سے جاں بر نہ ہوئے۔ لاش چوب سندل کے صندوق میں لکھنؤ آئی اور مقبرہ رستم نگر میں دفن ہے۔ اس محلے میں حسن مرزا کا تابوت بڑی مشہور تقریب عزا اور جلوس غم ہے جو 21 رمضان مبارک کے وقت سحر میں اٹھتا تھا، اور جناب مولوی سید علی میاں صاحب مرحوم اجتہادی کی ذاکری بڑی پر اثر ہوتی تھی۔ موصوف کوئی دولت مند شخص نہ تھے، خود بھی غریب اور غریب پرور تھے۔ مزاج امامیہ کا نادار طبقہ اور عام لوگ ان کی دینی خدمات سے فیض یاب ہوتے تھے۔ امامہ سر پر، ابا بردوش، داڑھی غیر مدور مگر کسی قدر بڑی۔ نیاز فتح پوری نے اپنے مقالہ لکھنؤ کی پھپتیاں میں مندرجہ اخبار جنگ کراچی میں موصوف کے بارے میں کچھ اس طرح لکھا ہے۔ اسی طرح ایک مجتہد جن کے یہاں 40ویں کا سامان اور نماز روزہ کا نقد سامان جاتا تھا، ان کا نام لوگوں نے جنت کا پٹواری رکھ دیا تھا۔ نیاز فتح پوری کے حافظے نے غلطی کی یا جان بوجھ کر انہوں نے لفظ تبدیل کر دیا۔ مرحوم کو زندہ دل طبقہ باغ فدق کا پٹواری کہتا تھا۔ 1344 ہجری کے کچھ پہلے انتقال کیا، اور امام باڑہ ممتاز العلماء واقع عقب مسجد تحسین چوک میں سپرد خاک ہوئے، اور موصوف مولانا مقبول احمد صاحب مرحوم کی پیشخوانی کے بعد اسی یوم غم میں پڑھے۔ قدیم خطابت کے ماہر تھے۔ باغ آغا مرزا نصیر الدین حیدر کے کوکا کا باغ اس مقام پر تھا جہاں اس وقت کاشت ہوتی ہے، اور ایک بلند مسجد اس وقت کی یادگار ہے۔ آغا مرزا کے کردار سے پبلک عاجز تھی۔ حکیم مہندی اور آغا مرزا سے چوٹ چلتی تھی۔ قدم رسول عہد آسوی یا شیخوں کے زمانے کی مقدس جگہ ہے جو ایک غیر نمایاں چھوٹی مسجد اور حجرے سے زیادہ حیثیت کی نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں یہاں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا پتھر نصب تھا جو غدر میں برباد ہو گیا۔ اس کے بعد اس علاقے کی ایک مشہور عمارت اور تھی جسے امام باڑہ نوروز علی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نوروز علی کو آغا مرزا کی بہن بیاہی ہوئی تھی، اور وہ شاہی انا کے داماد تھے، قوم کے سید تھے، اور مذہبی دلچسپی میں کمی نہ تھی۔ درگاہ حضرت عباس سے قریب امام باڑہ بنوایا اور اس کو شیشہ آلات سے آراستہ کیا۔ اس امام باڑے کی سجاوٹ اس
اس عہد میں نمایاں تھی۔ جب میر نوروز علی نے سفر آخرت کیا تو ان کی آرزو کے مطابق کربلائے تالکٹورہ میں زری کے قریب دفن کیے گئے۔ ورثے میں میر خدا بخش کسی اختلاف کی بنا پر راضی نہ تھے اور قانون چارہ جوئی کی نوبت آئی، مگر قبر بن گئی۔ سردار باغ عہد شاہی کے باغات میں پختہ چار دیواری کا باغ تھا، جس میں شمالی رخ پر ایک کوٹھی تھی جو غالباً ابھی بھی کہیں کہیں دکھائی دے سکتی ہے۔ درخت کٹ کر زمین ہموار ہو گئی۔ یہاں سید عبد الحسین باروی کا کتب خانہ تجارتی تھا، جس کی فہرستیں لائبریری کی جامعیت پر گواہ ہیں۔ نواب بڈھن صاحب، آپ کا نام نواب سید علی نقی صاحب تھا اور 700 والی مشہور رئیس زادی آپ کی رفیقہ حیات تھی۔ لکھنؤ کے بڑے رؤسا میں شمار تھا۔ نوکر چاکر، مصاحب سواری، خدا کی دی ہوئی ہر نعمت پاس تھی۔ سے پہر کو آپ فٹن پر نکلتے تھے۔ میر علی حسین کوچوان گھوڑا ہانکتے ہوئے جلو میں شہیدی پیارے صاحب سڑک درگاہ حضرت عباس کے رخ پر 2 منزلہ ہال میں تشریف رکھتے تھے۔ یہی ملاقاتی کمرہ تھا۔ آپ خاندان موتم الدولہ بہادر کے ایک رکن تھے۔ مخطوطات اور پرانی چیزوں کا بہت شوق تھا۔ خاندانی وقار کے مطابق عام طور پر تقاریب میں شرکت نہیں کرتے تھے اور محل ذرا سے کم نکلتے تھے۔ غریب پرورش، مسافر نواز اور اعلیٰ ذہنیت کے مالک تھے۔ عوام کو ان سے جو فائدہ پہنچتا تھا اس کی بلند مثال یہ ہے کہ آپ کسی فقیر کا عطیہ آتشک کی گولیاں اپنی نگرانی میں بنوا کر مریضوں کو بلا قیمت بانٹتے تھے، اور تباہ کن مرض میں مبتلا لوگ دور دور سے آ کر صحت یاب ہوتے تھے۔ اس دوا سے مالی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اور پرہیز میں مریض ہر وہ چیز کھا سکتا ہے جس کی تیاری صرف چنے سے ہوئی ہو۔ اس کے سوا دوران علاج میں گھی دودھ کے سوا کسی قسم کی بد پرہیزی نہ ہو۔ پہلی گولی کھاتے وقت پس پشت صرف پہلے دن ایک گولی پھینک دی جاتی تھی۔ جناب مرحوم نے یہ نسخہ اپنے صاحبزادے نواب سید حضور عالم کو بخش دیا ہے، اور وہ بھی ایسے مریضوں کا بڑی دلچسپی سے علاج کرتے ہیں۔ وہ مریض بھی جن کے جسم پر زخم ہوں اس دوا سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک بہت دلچسپ بات یہ بھی سن لیجئے کہ ایک وقت تھا کہ دسترخوان پر بیٹھنے کے آداب میں یہ تھا کہ جو چیز کھائی جائے وہ تھوڑی سی زمین پر پھینک دی جائے۔ انا کہلائیاں کہتی ہیں کہ نظر گزر کا ہے۔ ممکن ہے کہ دوا میں اسی رسم کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔ اس علاقے کے مشہور لوگ کون کون ہیں، ذرا اس کا بھی ذکر سن لیجئے۔ تومار میں محلہ سعادت گنج، درگاہ رستم نگر، محبوب گنج کے عنوان کے تحت جو نام درج ہیں وہ یہ ہیں: صاحب عالم مرزا مصطفیٰ علی حیدر بہادر، نواب معزز دولہ بہادر، نواب شجاعت علی خاں صاحب، حکیم سید حسین صاحب، میر علی جان صاحب، عباس مرزا صاحب، میر نواب صاحب، آغا علی حسن خان صاحب، محمد مرزا خان صاحب، بڑے مرزا صاحب، مرزا آغا حسن صاحب، نواب مرزا صاحب احمد علی خان صاحب، قاسم مرزا خان صاحب، ہادی مرزا خان صاحب، مولوی سید علی صاحب، داروغہ میر فرزند علی صاحب، مولوی میر عبدالعلی صاحب، حکیم میر حیدر حسین صاحب، حکیم میر باقر حسین صاحب، نواب مہندی علی خان صاحب، آغا قاسم علی خان صاحب، آغا وزیر حسین صاحب، نواب فرخ مرزا صاحب، مولوی سید حیدر صاحب، حکیم وزیر مرزا صاحب، حکیم میر جعفر صاحب، مرزا محمد عسکری عرف نواب مرزا صاحب، فخر الدین حسین خان صاحب، میر جان صاحب، نواب پیارے صاحب، داروغہ میر آغا صاحب، نواب بہادر علی خان صاحب، پرنس مرزا عظیم الشان بہادر۔ درگاہ میں ایک مسجد ہے جو شہزادہ صاحب کی کہی جاتی ہے۔ مسجد میں کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں ہے۔ تاریخ میں ہے کہ نواب نے ایک مرتبہ ایک شادی کے موقع پر سمدھی کی دعوت کی، جس میں سلطان عالم شریک تھے، اور دسترخوان پر نمکین اور میٹھے 70 قسم کے چاول تھے۔ کبابوں کی بھی 100 قسمیں تھیں۔ اعظم بیگ کی کڑھیا، یہ محلہ کشمیری محلہ اور رستم نگر کے بیچ میں واقع ہے۔ اعظم بیگ اور گھنٹہ بیگ ہم عصر تھے۔ سلطنت اودھ میں ان کو دمنداری کا عہدہ ملا تھا۔
کٹرا محبت خاں، چنی لال اور ٹیکا رام دو سگے بھائی تھے۔ ایک رستم نگر سے متصل علاقے کا رہنے والا، دوسرا حسن پوریا کا رہنے والا۔ چنانچہ ٹیکا رام کا احاطہ آپ کو آگے کسی دوسرے ویڈیو میں ملے گا۔ چنی لال روضہ کاظمین کے بانی ہیں۔ یہاں ایک سر بلند مسجد ہے جو روضہ کاظمین سے پہلے واقع ہے۔ اس مسجد کو محبت علی خان نے بنوایا، اور ان کا اس گروہ سے تعلق تھا جو قندھار کے رہنے والے سخت مزاج اور فتنہ پرور تھے۔ مسجد پر پلاسٹر کی نوبت نہیں آئی، مگر اینٹوں کا تنظیم اور بغیر استر کاری کی عمارت اسی طرح باقی ہے۔ اب ہو سکتا ہے غالباً اس کی مرمت کر دی گئی ہو، اور محلے کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ محبت علی خاں کے گھرانے میں رضا میاں، علی میاں تھے۔ قندھاریوں کا قبرستان یہاں سے آگے بڑھ کر اب تک موجود ہے۔ یہ قندھاری درگاہ کے عزاداری میں صد راہ ہوتے تھے، اور کوئی جلوس کم ہی ایسا تھا جس میں تلوار نہ چلتی ہو۔ ماتمی دستے کے نوجوان آزادانہ نعرے لگاتے تھے، اور قندھاریوں کا حملہ ہوتا تھا۔ فسادات کی نوبت میں نواب اودھ نے چاہا کہ اس طبقے کو یہاں سے کسی دوسری جگہ بسا دے۔ شورش پسندوں نے عرض کیا کہ ماتمی جلوس کا پرامن راہ سے گزرنا تو کچھ کمال نہیں ہے۔ انتظام کے معنی یہ ہیں کہ ریت اپنی اپنی جگہ پر رہے اور حکومت فریقین کو قابو میں رکھے۔ لڑائی عموماً انفرادی ہوتی تھی، اور ایک کا مقابلہ ایک کرتا تھا۔ کسی گھر سے کبھی کسی کے اوپر حملہ نہیں ہوا۔ یلغار نہیں ہوئی، واپسی میں کبھی دشمن ٹوٹ نہیں پڑے۔ مخالفت اسی وقت تک تھی جب تک مجمع علم کے ساتھ ہو اور جذباتی نعرے لگاتا ہو۔ نواب نے انتظاماً قندھاریوں کے راستے پر دروازہ لگوا کر توپ رکھوا دی، اور وہ علاقہ آج تک توپ دروازے کے نام سے مشہور ہے۔ دری والی گلی، درگاہ حضرت عباس کے آگے وزیر باغ کی راہ میں دری والے آباد ہیں۔ یہ بستی بہت قدیم ہے۔ مقبرہ قطب اعظم، نہیں کہا جا سکتا کہ محبت خاں کا کٹرا یہاں تک ہے یا اس کا تعلق قندھاری قبرستان سے ہے۔ بعض سن رسیدہ یہ بھی کہتے ہیں کہ توپ دروازہ سے مابین درگاہ اور امام باڑہ مغل صاحبہ ہوتے ہوئے کربلائے دیانت دولہ تک مسلسل قبرستان تھے، جن میں بعض باقی ہیں اور زیادہ تر منہدم ہو کر راستے میں آ گئے۔ قطب اعظم کا مقبرہ اسی دست چپ یعنی داہنی کی طرف ہے، شاید اب تک ہے، اور پرانی عمارت ہے جس میں پتھر استعمال ہوا۔ یہ عہد نوابی کے خدا رس فقیر تھے۔ اپنے کمالات کے مظاہرے میں ایک دن حاضرات کا نقشہ لکھا، اور نواب ہاتھی پر بیٹھ کر جلتی دوپہر میں آ گئے۔ فراست ذہنی سے سمجھے کہ یہ سواری تعویذ کا اثر ہے۔ فقیر سے کہا کہ ایک مملکت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ فقیر نے عرض کیا، میں ہی مملکت کا چھوڑتا ہوں۔ بائیں ہمہ فقیر رہا، اور ایسی قدر شناس مملکت اپنے باکمال اور رعایا کو کہاں جدا کر سکتی تھی؟ اور فقیر کی قبر بھی اسی زمین پر ہوئی۔ ہر سال 11 سے 13 ذی الحج تک حکیم دری والے کے اہتمام میں ان کا عرس ہوتا ہے، اور وہی اس مختصر خانقاہ کا ٹرسٹی بھی ہے۔ درگاہ حضرت عباس، درگاہ کے بانی کا نام مرزا فقیر بیگ ہے، اور ان کی خوابگاہ روضہ ہے۔ عمارت ہے مرزا صاحب کے بعد ان کے بیٹے مرزا فتح علی ٹرسٹی ہوئی۔ اس عمارت پر کثرت سے مقالات لکھے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں عبداللطیف لوہانی خالص پوری کا بیان پسند ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی درگاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جو علم ہے وہ خاص حضرت عباس کا ہے، جس کو ایک درویش ملک شام سے لایا تھا، اور اکثر بزرگ اسی بات کے قائل ہیں۔ جہاں حضرت عباس کی درگاہ ہے وہاں ایک شخص سید بہت افلاس کی حالت میں رہتے تھے۔ ان کو بشارت ہوئی کہ یہاں پر حضرت عباس کا علم ہے۔ جب وہ جگہ کھدوائی گئی تو حسب بیان ان کے وہاں سے علم برآمد ہوا۔ یہ واقعہ اپنی کتاب میں 1913 ہجری میں لکھا گیا۔ بعض اہل قلم کا یہ شبہ قوی ہے کہ حضرت عباس
تو از جملہ تبرکات ہے، اور حضرت حجت کے پاس ہے، وہ زمین سے برآمد ہوا یا درویش کے ہاتھ سے انڈیا آیا، بہرحال منسوب ہے، اور منصوبات میں اسلامی لحاظ سے جو عظمت ہے وہ ظاہر ہے۔ فقیر بیگ نے اپنے گھر رفتن نگر میں اس علم کو نصب کیا، اور شہر میں وہ غلغلہ ہوا کہ ہزارہ آدمی زیارت کو آنے لگے۔ نواب آصف الدولہ آئے اور مقبولیت دیکھ کر پختہ گنبد بنوا دیا۔ نواب سعادت علی خاں کے دل میں سلطنت کی آرزو تھی، منت مانی کہ اگر مجھے حکومت مل جائے تو سونے کا گنبد بنوا دوں گا۔ مراد پوری ہوئی، ان کے طرف سے عمارت میں گنبد سونے کا بنوایا گیا۔ عورتوں کے لیے زنانہ حصہ تعمیر کرا کے عمارت میں وسعت دی۔ غازی الدین حیدر نے اپنے دور میں نقار خانہ بنوایا اور نوبت رکھی، گھڑیال بجا۔ نوبت 1919 کے بعد تک تھی، اور نصیر الدین حیدر کے دور میں ہی دروازے پر چاندی چڑھائی گئی۔ نصیر الدین حیدر کے زمانے میں ملکہ زمانیہ نے باورچی خانہ تعمیر کیا اور طے کیا کہ مردانی درگاہ کی آمدنی خزانہ شاہی میں داخل ہو، اور زنانی درگاہ کے چڑھاوے مرزا فقیر بیگ کی اولاد کو ملے۔ نواب سعادت علی خاں کے وقت سے یہ دستور ہو گیا تھا کہ جو بادشاہ تخت پر بیٹھتا وہ اس آستانہ مبارک پر جلوس کے ساتھ ضرور حاضر ہوتا۔ بادشاہ کے درگاہ جانے کا منظر یوروپین مورخین نے بھی نظر قرطاس کیا ہے، اور دولہا دلہن اور بڑی شادی کے بعد ختنے کا دولہا سلام کے لیے درگاہ آتا۔ تبدیل مذہب کرنے والے، بیماریوں سے صحت یاب ہو کر مریض، کسی جھگڑے میں قسم کھا کر توبہ کرنے والوں کا، اور ایک ہجوم تھا جو آج تک جاری ہے۔ انگریز مورخ نے 50,000 چاندی سونے کا علم سالانہ چڑھائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ درگاہ میں شہ نشی کے علاوہ صرف ایک لمبا دالان ہے، بیچ میں علم کھڑے ہونے کی جگہ چوکور حجرہ، اس پر گنبد۔ حجرے کے محاذ میں مجاور اور خادم کا بیٹھنے کا فٹ پاتھ، جس پر شمعدان اور اگر سلگانے کی جگہیں۔ پہلوؤں میں علم، داہنے اور بائیں دیوار میں قدم اور پنجہ شریف۔ سمت راس یعنی داہنی طرف نماز پڑھنے کا ایک چھوٹا حجرہ، اور جہاں پر زیارت وغیرہ کے بارے میں بورڈ اور چرب منقع نصب ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں پر شیشہ آلات زیادہ سے زیادہ تھے، اب مختصر سامان روشنی کا ہے۔ درجہ اول کے آخر میں چبوترے پر ایک بڑی چوبی زری سقف میں ہے جو شاید جدید ہے۔ وسیع دالان میں بڑا ممبر روضہ کے سامنے، اور دوسرا ممبر پشت ممبر کلاں پر، تاکہ بیک وقت چند مجلسیں ہوتی رہیں۔ صحن میں چہل چراغ کے بعد پانی کی نہر، اور دیوار حصار میں ہر سہ طرف لمبے دالان ہیں جن میں اوقات بارش میں ماتمی دستے آزادی سے سینہ زری کریں اور تکلیف موسم نہ ہو۔ پھاٹک اور نقار خانے کی عمارتی حصے پر جو علم نصب ہیں وہ حسین آباد کے امام باڑے سے ملتے ہوئے ہیں۔ غدر کے بعد نواب سعادت علی خاں کے پوتے امیر الدولہ نے چہل چراغ اور نہر بنوائی، جس کی تاریخ سلیمان خان اسد نے ثانی کوثر 1287 ہجری قرار دی۔ سلطان عالم جب کلکتہ روانہ ہوئے تو اپنا تاج اور تلوار درگاہ میں چڑھا گئے تھے۔ درگاہ میں مذہب امامیہ کے ہر شخص کا 8ویں دن یا نوچندی کو اور اربعین کے لیے اور بعض کے لیے روزانہ حاضر ہونا ضروری تھا۔ جنگجو تقبے میں جب کبھی تکرار یا کسی طرح جھگڑا ہو جاتا تھا تو آپس میں یہی کہتے تھے کہ درگاہ میں سمجھ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان خوف دشمن سے روپوش ہو کر مگر درگاہ میں ضرور مٹ بھیڑ ہوگی۔ ہولی کی روشنی عہد شاہی میں دریا سے درگاہ تک ہوا کرتی تھی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ روشن الدولہ کی تھی یہ روشنی، کب ہوئی تھی کہیں ایسی روشنی، وہ چراغاں گو کے تھی درگاہ تک، تھے تماشائی گدا اور شاہ تک۔ روضہ 1857 میں توپوں کا مرکز ہوا، اور احمد اللہ شاہ یعنی ڈنکا شاہ کا آخری مورچہ درگاہ تھی۔
کشت خون ہوا اور گوروں کے ہاتھوں سامان لٹا۔ علم خاص جس سے درگاہ بنی ہوئی تھی اور جس کا وزن 13 سیر کا تھا، سب نے درگاہ سے نکلتے تو دیکھا۔ صحن میں ایک شہتوت کا درخت تھا، یہاں تک آنے کے بعد پھر کسی کو اس علم کا نشان نہ ملا۔ شرف الدولہ نے 1000 روپیہ انعام اور مفتاح الدولہ نے بھی اس راہ میں روپیہ انعام کے لیے دینے کا اعلان کیا، مگر علم کا پتہ نہ چلا۔ درگاہ میں اہل شاہی سے نوچندی کے علم اور نوی محرم کو شب کو زیارت کرنے والوں کو ہجوم ہوتا ہے۔ درگاہ کا پبلک کی نظر میں وہ وقار ہوا کہ اس زمانے کے اطباء درگاہ سے متصل رہنے والے مریضوں سے فیس نہ لیتے تھے۔ احمد اللہ شاہ نے سرائے آغا میر کے مورچے سے شکست کھا کر درگاہ حضرت عباس میں جنگ کی تیاری کی تھی، اور انہی وجہ سے یہ درگاہ پر بھی فوج کا قبضہ تھا، اور جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ درگاہ حضرت عباس کی اہمیت 1857 کی جنگ میں، آزادی کی پہلی لڑائی میں، کچھ کم نہیں ہے۔